اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہو یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو لے کر نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں قرآن کی عظمت اور اس کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، کہ اس سے پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ کفار اور مشرکین کی سرکشیوں اور باغیانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ان کا جو انجام بد ہونے والا ہے، اگر اس سے وہ نجات چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہی دنیا میں ہیں جس کو اپنا کر وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام قرآن مجید، جس کے احکامات پر عمل کر کے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی طریقہ، آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ قرآن کے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے کل پچھلی آیت میں آئی ہیں۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجیے آپ کہ یہ دو چیزیں، فضل اور رحمت اللہ تعالیٰ کی، یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی انسان کو خوشی منانے اور اس کی مسرت کا سامان پیدا کرنے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں انتہائی اعلیٰ و افضل، فضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس کے اوپر اس کو خوشی منانا چاہیے۔ فلیفرحوا کہا کہ دنیا کی دیگر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو، چاہے وہ جائیدادیں ہوں، چاہے دیگر کوئی بھی چیز ہو جس سے انسان پیار کرتا ہے، چاہے وہ حکومت و سلطنت ہو، عہدہ و منصب ہو، وہ سب کے سب زوال پذیر ہیں، زوال کا خطرہ ہے، عارضی ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ یعنی جتنی چیزیں انسان اپنے ایک سرمایہ کے طور پر جمع کرتا ہے، اس کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر سرمایہ کے طور پر اس کو جمع کرنا ہے اور خوشی کا سامان اس کو حاصل کرنا ہے، تو پھر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، یہ دو چیزیں ہیں جس کو جمع کیا جا سکتا ہے، جس سے انسان کو واقعی میں جو ہے حقیقی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھ کر اس میں غور و فکر کر کے پڑھتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو عین سنت کے مطابق ڈھالتا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے، اور وہ ایک ایسا بہترین سرمایہ جمع کر لے رہا ہے کہ اس جیسا سرمایہ کہیں پر نہیں مل سکتا۔ اس میں جو دو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ کا فضل اور رحمت، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فضل سے مراد اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور رحمت سے مراد قرآن کو سمجھنے کی توفیق، اللہ کی کلام کو سمجھنے کی توفیق اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے، اور بعض حضرات کا قول ہے اس تعلق سے کہ فضل سے مراد تو اللہ کی کتاب ہی ہے، لیکن رحمت سے مراد اسلام ہے، اسلام پر چلنے کی توفیق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں فضل سے مراد قرآن مجید، اور رحمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے دنیا میں، ساری مخلوقات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے تینوں باتوں میں، اگر دیکھا گیا تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو قرآنی ہے، فضل اللہ کا، اس سے مراد قرآنی ہے، کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں اس میں۔ رحمت سے مراد، جیسا کہ بعض حضرات نے کہا کہ قرآنی تعلیمات، اس کو سمجھنے کی توفیق، یا بعض نے کہا کہ اسلام،
بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی اتباع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور اسلام پر عمل کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہی ہوگا. کہ تینوں باتیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں، تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. فَلْيَفْرَحُوا کہا اس کے بعد، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی منانا چاہیے. یہ ان چیزوں پر جو اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے اس پر انہیں خوشی منانا چاہیے. خوشی کی چیز اگر کوئی ہے دنیا میں تو یہ دو چیزیں ہی ہیں. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین فرمایا سورہ قصص 20ویں پارے میں. اتراؤ مت، خوش مت ہو، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہاں پر بھی فرح کہا گیا. تو وہ کون سی فرح ہے؟ خوشی وہ دنیا کی متاع، دنیا کی جو متاع ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دنیا کی چاہے کوئی چیز ہو، چاہے کتنی بڑی نعمت آپ کو مل گئی ہو، تو اس پہ اترانے یا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو خوش ہونا ہے، خوشی کا واقعی میں حقیقی کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا فضل اور رحمت میں بتایا گیا. اگر اس کو کوئی جمع کر رہا ہے سرمایہ کے طور پر تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی میں وہ ایک بہت بڑے خزانے کو جمع کر لے رہا ہے. وہ خیر مما یجمعون فلیفرحوا کہہ کر یہ بات بتائی کہ غائب کا صیغہ اس میں لایا گیا. یہ نہیں کہ صرف اس وقت کے جو موجودین اور حاضرین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، صرف انہی کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے خوشی کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو بتا دیا گیا کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے. اس کے علاوہ دیگر ساری چیزیں عارضی ہیں اور زوال پذیر ہے، اس کو زوال کا خطرہ لگا ہوا ہے. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. کہو تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے کسی چیز کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ پوچھو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہو؟ اس آیت میں تنبیہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو حلال و حرام کو پر اپنی رائے زنی کرتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق اس کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کو. اس میں کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا سوچا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ایسا کام کرتے ہیں، یعنی بے سند بات، سند قرآن اور سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ جدید فقہی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں مجتہدین کی رائے سند بن سکتی ہے، ورنہ اور کوئی کسی کی ذاتی رائے سند نہیں بن سکتی. قرآن اور سنت کی رائے کے خلاف جو ہے کوئی کسی چیز یا کسی بھی فعل کو حلال یا حرام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک بڑی سخت تنبیہ ہے اس کے لیے. یعنی جس کو چاہا حلال کہہ دیا، جس کو چاہا حرام کہہ دیا. اس میں رزق کا جو تذکرہ ہے اس کے معنی بڑے وسیع ہے. اس کا مطلب یہ ہے صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. رزق کا مطلب، رزق سے مراد انسان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ رزق میں ہی آتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، چاہے وہ کپڑے پہننے سے متعلق ہو، یا دیگر چیزوں کے استعمال کے متعلق ہو، چاہے سواری کے متعلق ہو، چاہے گھر جائیداد، جتنی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے وہ سب کے سب رزق ہی کہلاتا ہے. تو اس میں رزق کہہ کر جو ہے وہ وسیع مفہوم کو ادا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ چاہے کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں صرف اور صرف اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. اس میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کسی چیز کے بارے میں اور کسی فعل کے بارے میں حلال کہتا پھرے یا حرام کہتا پھرے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، کیونکہ اس وقت مشرکین عرب وہم پرستی کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے رکھ لیے تھے. جیسا کہ اونٹنیوں کی جو ہے مختلف قسمیں تھی، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، ان کو وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے، ان کو حلال نہیں سمجھتے تھے. مختلف طریقے انہوں نے اپنا لیے تھے اس کے تعلق سے. اور کئی ایک ایسی چیزیں تھیں جس کے بارے میں ان کی توہم پرستی کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر وہ مویشیوں کو، جانوروں کو حرام ٹھہرا لیا تھا. کسی کے تعلق سے کہتے تھے کہ یہ ہمارے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ لَنَا خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا فَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ.
اور عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے اس کے پیٹ میں سے بچہ تو پھر وہ دونوں اس میں شریک ہو سکتی ہیں، عورت اور مرد۔ اس قسم کی کئی ایک جو ہے انہیں ایسی باتیں انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں کہا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم جو ہے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو حلال و حرام ٹھہراتے ہیں، یعنی ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ سورہ نحل 14ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ تم اپنی زبانوں سے جھوٹ مت کہو، ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنے طور پر اپنی زبانوں سے۔ اللہ پر افطرا ہے یہ، اور اللہ پر افطرا کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، یہ بتایا گیا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں جس کے متعلق لوگ بڑی آسانی کے ساتھ حلال و حرام کے فتوے دیتے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں جبکہ ان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اپنے طور پر اپنی رائے سے اپنے خیال سے حلال و حرام کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ جو ہے پیش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے حلال چیز کو لوگ حرام کر دینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی تلے ہوئے ہیں۔ آج کے زمانے کی جو ہے ایک چکن، برائلر چکن جو ہوتا ہے، اس کو جو ہے جس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ وہ ایک اینیمل پروٹین ہے جو ہمارے انسانوں کی اسٹرکچر بنانے کے لیے، اینیمل پروٹینز کی جو ریکوائرمنٹ ہے انسانی بدن کی، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتا ہے ہر کس و ناکس کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ تو ایک اینیمل پروٹین ہے، اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے مختلف لوگ مختلف قسم کی رائے دیتے بیٹھتے ہیں۔ یعنی آج جو چولا اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ملا و مولوی قسم کے جو لوگ، جو دین کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے زیادہ، اور دنیا کے بارے میں تو ان کے پاس کوئی نالج ہوتی ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی لفاظی کر دیتے ہیں اور کسی بھی چیز کے تعلق سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں بیٹھ کر۔ ایسا بہت جو ہے اس کے تعلق سے چل رہا ہے، اور اس کے تعلق سے کئی ایک باتیں، جھوٹی بے بنیاد باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ یہ ایک بہترین پروٹینز کا ذریعہ ہے انسانی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں، جو ایک عام انسان، جو ایک غریب انسان جو ہے اس کو استعمال کر کے اپنی غذا بنا سکتا ہے اس کو۔ تو اس کے تعلق سے کئی ایک باتیں، کئی ایک چیزیں لوگوں کے سامنے جھوٹی اور بے بنیاد من گھڑت لا کر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ چیز کا استعمال جو ہے ختم ہو جائے۔ اس میں کئی ایک باتیں وہ لوگ پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ وہ چکن، جو برائلر چکن جو ہوتا ہے، اس کو وہ کافی جو ہے وزنی ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو سنکھیا کا انجیکشن دیتے ہیں۔ سنکھیا ایک خطرناک قسم کا زہر ہے جو ایک پودے کے کچھ جو بیج ہوتے ہیں، ایک مخصوص پودا ہے، اس کے بیج کو سنکھیا کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی انجیکشن ایجاد نہیں ہوا ہے، یہ لوگ غلط بات کہتے ہیں کہ سنکھیا کا انجیکشن ہے، اور وہ بیج جو ہوتے ہیں انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ وہ اگر یعنی چند بیج بھی کوئی کھا لے، غلطی سے کسی کو کھلا دے، تو انسان کی موت واقع ہو جا سکتی ہے۔ تو اتنی خطرناک قسم کا جو ہے زہر، وہ ایک چھوٹی سی مرغی کھا کر، وہ بھی اس کا انجیکشن بنا کر اگر اس کو دے دیا جائے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے بار بار کہ اس کو سنکھیا کا انجیکشن دیا جاتا ہے۔ کہ زمین پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایک چیزیں اگتی ہیں، پودے، جھاڑ جھنکار، پتے گرتے ہیں، اور پھل پھول، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان نہیں کھا سکتا، یعنی انسان کی غذا نہیں بن سکتی۔ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا ہے کہ ہر چیز کھا لے، لیکن وہی چیز جانور چلتے پھرتے کھا لیتے ہیں، کئی ایک قسم کے پتے اور کئی ایک پھل پھول اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اس میں سے کھا لیتے ہیں۔ وہ کھانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے ان کے جسم میں، وہ کیمیکل پروسیس کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے یعنی دوسری اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہی جانور جو ہے اس کو ہضم کر لیتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہضم کر کے اس کو ایک اچھی چیز میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ ایک انسان کی غذا بن جاتی ہے۔ وہ جانور کا دودھ ہو یا جانور کا گوشت ہو، وہ دونوں چیزیں ایک مرغوب اور بہترین انسان کے لیے غذا ہے، غذا کا سامان بن جاتی ہے، جبکہ اس نے ایسی چیزیں کھا لی ہیں جس کو انسان کھا ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک چیز ہوئی، اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو برائلر چکن ہے، یہ فارم میں ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کو فارمرز اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو مرغی جو دوسری ہوتی ہے، دیسی مرغی جسے کہا جاتا ہے، انجائی مرغی،
وہ اپنی غذا خود حاصل کرتی ہے، پھر پھر کر حاصل کرتی ہے قدرتی طور پر، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا رکھا ہے۔ تو وہ زمین پر چلتی ہے، چونچ مارتی ہے اور کچرے میں سے، کوڑے میں سے، زمین میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے کھاتی ہے۔ کیا کیا نکال کے کھاتی ہے اندازہ ہے آپ کو؟ کہ وہ مرغی زمین سے کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو کے بچے بھی کھا جاتی ہے، وہ سب چیزیں کھاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حرام نہیں۔ کس نے کہا دیسی مرغی کو حرام؟ جبکہ وہ سب کچھ کھا لیتی ہے، کوئی جائز ناجائز حلال حرام کا کوئی چکر اس کے پاس نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں زمین میں رکھی ہیں، کچرے کوڑے میں رکھے ہیں، وہاں سے وہ کھا کر استعمال کرتی ہے اور اپنے جسم کی نشو و نما کرتی ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف جو برائلر چکن ہوتا ہے، اس کو فارم میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی غذا کا انتظام الگ سے کیا جاتا ہے، اس کو فیڈ بنا کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ فیڈ میں کیا ملایا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کی یعنی مرغ کے جو ہے جو نشو و نما ہونا ہے، وہ چیزیں ملانا ضروری ہے اس میں، اس کی ہڈیاں بننے کے لیے، اس کے بال اور پر بننے کے لیے، دیگر اعضاء بننے کے لیے اس کے فیڈ میں بہت سی چیزیں ملائی جاتی ہیں، جیسے مچھلی ملائی جاتی ہے اس میں، اور دیگر جانوروں کے جو چیزیں جو انسان استعمال نہیں کرتا، وہ اعضاء کو بھی اور اس کی ہڈیوں کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک زبردست کیمیکل پروسیس ہوتا ہے اس کا، یعنی کمپلیکیٹڈ پروسیس کے ذریعے سے اس کو جو ہے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ فیڈ میں ملایا جا سکیں، ایک پاؤڈر کے طور پر بنا دیتے ہیں اس کو، وہ لا کر فیڈ میں ملا کر اس کو کھلایا جاتا ہے وہ ان مرغیوں کو، برائلر جو چکن ہوتی ہیں۔ تو وہ جو دیسی مرغی ہے وہ تو اپنا غذا خود حاصل کرتی ہے قدرتی طور پر، لیکن یہ مرغی کو جو ہے غذا دینا پڑتا ہے، اس کی غذا میں وہ ساری چیزیں لانا پڑتے ہیں جو اس کے لیے پروٹینز اور اس کے کیلشیم کا ذریعہ بن جائے۔ یہی یعنی پروٹینز اور کیلشیم اگر آپ دیکھیں تو شوگر جو بنتی ہے، شکر جسے کہا جاتا ہے وائٹ شوگر، اس میں بھی انہیں جانوروں کی ہڈیوں کو پیس کر ملایا جاتا ہے اور دیگر کئی چیزوں کو ملایا جاتا ہے۔ ویسے ہی آئس کریم جو لوگ کھاتے ہیں بڑے خوشی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اس میں بھی ایسی کئی قسم کی چیزیں ہڈیوں کو پیس کر ملایا جاتا ہے اور دیگر چیزوں کو ملایا جاتا ہے۔ اور کیلشیم سپلیمنٹس جو پریگننٹ عورتوں کو جو دیا جاتا ہے اور جو ضعیف بوڑھے لوگوں کو جو کیلشیم کے گولیاں جو دی جاتی ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اس میں کہیں پر بھی جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہڈی کہاں سے لائی گئی اور اس میں کیا کیا چیزیں ملائی جا رہی ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ان چیزوں میں ملائی جاتی ہیں اور اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں کیلشیم سپلیمنٹ استعمال نہیں کرنا، شوگر استعمال نہیں کرنا نہیں کہا گیا ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک خرابی اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہارمون ملایا جاتا ہے اس فیڈ میں، آکسیٹوسن ہارمون جسے کہا جاتا ہے، اس کو یہ فیڈ میں اس واسطے ملاتے ہیں یہ لوگ، یہ جو کہ غیر قانونی ہے۔ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مرغی کو، برائلر کو جو ہے جلدی سے بڑا کرنا ان کو ہوتا ہے، یعنی صرف 6 ہفتے میں 7 ہفتے میں وہ جو ہے بڑا زیادہ وزن چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہارمون جو ہے یعنی ملا دیتے ہیں اس میں، ان کے فیڈ میں پاؤڈر کی شکل میں ملا دیا جاتا ہے، جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ اگر اس کا مسلسل استعمال کرتے ہیں، وہ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ زیادہ یعنی جلدی بلوغ کو پہنچ جائیں گے، جلدی جوان ہو جائیں گے وہ بچے، بس یہ نقصان ہے اس کا۔ یہ چیز جو ہے ایک ناجائز ہے، جو قانوناً جو ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، لیکن اس کو وہ لوگ ملا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کی خرابی کے طور پر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک خراب چیز ہے جو ملائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ تو ان کی ضروریات کی تکمیل ہے، جو دیگر جانور بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں بتانا یہ ہے کہ چاہے کوئی جانور ہو، زمین سے اور جو اس کو جو غذا ملتی ہے، وہ غذا وہ حاصل کر کے جو کھاتا پیتا ہے، تو اس کے بعد وہ ویسی کے ویسی نہیں رہ جاتی اس کے جسم میں۔ اس کے جسم میں جانے کے بعد وہ جو ہے اس کا کیمیکل پروسیس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر، اور اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ جزو بدن بن جاتی ہے، بدن کا ایک حصہ بن جاتی ہے، اور جو خراب اور ناکارہ بیکار چیزیں ہیں وہ فضلے کے طور پر بن کے باہر نکل جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ چیز اس کے اندر رکھی ہے۔ تو یہ انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے، نہ صرف لاکھوں کروڑوں کی بلکہ کئی ہزار کروڑ کی انڈسٹری ہے یہ دنیا میں، اور اس میں بہت سے اکثریت مسلمانوں کی بھی ہے۔ مسلمان ظاہر بات ہے جانتے ہیں کہ حلال و حرام کیا ہے، ان کو اس کے بارے میں اطلاع ہے، اور اس کے پروفیشنلز ہیں وہ، اور اس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بھی کام کرتے ہیں یہ انڈسٹری میں، اور ان کو جو ہے اس بات کا صحیح طور پر اندازہ ہے کہ یہ مرغیوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے۔ یہ اس قسم کی اگر بیان بازیاں کریں گے اور حلال کو حرام کرنے کی کوشش کریں گے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ وہ کروڑوں لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا جو اس روزگار پر جو ہے جی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آج انسانیت جو بلو پاورٹی لائن جی رہی ہے، بہت سے ایسے یعنی مور دین 50% دنیا میں ایسے لوگ ہیں
جن کو کھانے پینے کا کوئی چیز مہیا نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ ایک حلال غذا جو استعمال کر رہے تھے تو اس سے وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے کہ بغیر کسی تحقیق کے اس کے بارے میں غلط سلط اطلاعات کہیں سے آ رہی ہے، انفارمیشن، اس کو لے کر وہ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ فقہا کی رائے بھی اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اس کو دیکھیں تو اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ جانور یا پرندہ جو بھی غذا کھاتا ہے، اس کو جو بھی غذا کھلائی جاتی ہے، وہ اس کے جسم میں جانے کے بعد ویسی ہی حیثیت میں باقی نہیں بچتی، بلکہ اس کو جو ہے الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں جزو بدن بن جاتی ہے، انہیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو کیمیکل پروسیس کے ذریعے سے ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ جسم کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ تو وہ جانور اصلاً اگر جو ہے حلال ہے تو پھر وہ حلال ہی رہے گا، اس کا گوشت اور اس کی دیگر چیزیں حرام نہیں ہوں گی۔ یہ فقہا نے جو ہے اتفاق کیا ہے اس پہ، لیکن جو لوگ زیادہ نہیں جانتے اور دین کے بارے میں بھی بس اپنی رائے زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں بھی کوئی تحقیق ان کے پاس نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اس قسم کی جھوٹی باتوں کو لے کر اس کو اڑا دیتے ہیں۔ اڑانے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، ایک جائز حلال چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک عام آسانی کے ساتھ مہیا کر کے رکھا ہے، اس کو اپنے اوپر حرام کر لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔